بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ہے صبح کا ٹائم، صبح کے 8:30 بجے تقریباً، اور ہلکی ہلکی سی روشنی ہوئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آپ سے۔ ویسے تو ولاگنگ اور ڈیلی روٹین تو شیئر ہوتی ہی رہتی ہے، ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہی جائیں گے میری ویڈیو میں آج کی روٹین میری، لیکن باتیں ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں گے۔ کچھ غلطیاں جو ہم والدین کر جاتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ کچھ پوائنٹس ہی میں ڈسکس کروں گی، بہت زیادہ نہیں کر سکوں گی، 5 سے 6 پوائنٹس۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ بچوں سے ہم چیخ کر بات کر جاتے ہیں، جیسے مار کے، چیخ کے۔ ذرا سی کوئی غلطی ہوگی ایک لگا دیا، ذرا سی کوئی بات ہوئی ایک تھپڑ لگا دیا۔ یہ خاص طور پہ ہم ایشین مدرز جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں، ہماری یہ غلطی۔ یہاں کے ملکوں میں تو الاؤ نہیں ہوتا بچوں کو مارنا بالکل، لیکن ہم لوگ اکثر اس طرح سے غلطی کر جاتے ہیں۔ تو بچوں سے پیار سے بات منوائی جائے گی۔ آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ جو بات آپ مار کے منواتے ہیں، مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، مارنے کے بعد بچہ اور زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، اور زیادہ باغی ہو جاتا ہے۔ سمجھ لیں جس بچے کو زیادہ مار پڑتی ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، وہ بچہ بالکل بگڑ جاتا ہے۔ بعد میں پھر ہم ماں باپ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ ایسا کیوں ہو گیا، ہم نے تو اس کو ہر چیز دی، ہم نے تو سب کچھ اس کی ساری خواہشیں پوری کی، اچھا پڑھایا لکھایا، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ کیا اس کی پٹائی بھی لگائی ساتھ ساتھ اسے۔ یہ غلطی میں بھی پہلے کرتی تھی، حقیقت ہے، میں بھی اپنے بچوں کو لگا دیا کرتی تھی، لیکن اب میں نے بہت کنٹرول کر لیا۔ اب میں پیار سے بچوں کو ہر بات سمجھانے لگی ہوں۔ تو پیار کی زبان جو بچہ سمجھتا ہے نا، وہ مار کی زبان کبھی نہیں سمجھتا، یاد رکھیے گا۔ چلیں سیکنڈ آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کریں آپ، کسی کی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی باتیں جو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہمیں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہم ایز اے پیرنٹ کوئی بات کر رہے ہوں، کچھ جو بچوں کے سامنے کرنے والی نہ ہو، تو ہمیں بالکل اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے ہر طرح کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کی غیبت سے مراد یہ ہے کہ اسپیشلی مدرس جب فون پہ بات کر رہی ہیں یا اپنی بہنوں سے یا کسی بھی بات کر رہی ہیں، تو سسرال والوں کی برائیاں بڑی کر جاتی ہیں۔ یہ بہت جگہوں میں ہوتا ہے، یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ اس سے ہوتا یہ کہ بچے کے دل میں ایک تو اپنے ددیال والوں کے لیے برائی بیٹھ جاتی ہے، وہ ددیال سے اٹیچمنٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، مما اس طرح کہتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کل کو آپ کا بیٹا بھی اسی طرح دوسروں کی برائیاں کرنے لگے گا، آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی اسی طرح دوسروں کی برائیاں۔ تو آپ جس طرح اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے اٹیچ ہیں، اسی طرح اسے دادا دادی، پھپھی، چاچی، تائی، جو بھی ریلیشن ہوتے ہیں ہمارے ددیال کے، ان سے بھی اٹیچ رکھیں، دونوں کو برابر رکھیں۔ بہت ساری مائیں ایسی کرتی ہیں، سوری ٹو سے، کہ اپنے گھر والوں سے بچوں کو بہت اٹیچ کر دیتی ہیں، ننیال سے یعنی، اور ددیال سے بالکل دور کر دیتی ہیں، اور ان کے سامنے ان کو برا بھلا بولتی ہیں، برائیاں کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے بچوں کے دماغ میں بچپن سے یہی بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ جگہوں میں چلیں ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں سسرال یا ددیال والے ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن پھر بھی بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے اوائڈ کریں تو بہتر ہے۔ چلیں اب تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، جو ایک بہت ہی کامن ہے، بچوں میں فرق نہ کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں آپ کے، سمجھ لیں 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے، جتنے بھی ہیں، بیٹے بیٹی میں ایک تو بہت فرق کیا جاتا ہے بہت گھروں میں۔ بیٹوں کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، بیٹوں کو زیادہ اچھے اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، بیٹیوں کو عام سے اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بیٹے کو نعمت بنایا ہے تو بیٹی کو بھی رحمت بنایا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو بیٹا بیٹی کو برابر رکھیں۔ اور بیٹا بیٹی کے علاوہ بھی کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے سے زیادہ پیار کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ کو نہیں۔ تو اس طرح سے شروع سے ہی بچوں کی جو شخصیت ہے نا، وہ خراب ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ مجھ میں کچھ کمی ہے، جو مما پاپا مجھ سے پیار نہیں کرتے، زیادہ پیار اس سے کرتے ہیں۔ اور بچے سوچتے ہیں اور بول بھی دیتے ہیں، اکثر آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، وہ بول بھی دیتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس سے نہیں کرتے۔ تو دونوں، تینوں، چاروں جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، ان سب کو برابر رکھیں۔ ایک چیز اگر ایک کے لیے لائیں تو دوسرے تیسرے کے لیے بھی لائیں، سب کے لیے لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بھی ضرور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں فرق نہیں کرنا ہے۔ بچے کی، اگر آپ اپنے بچے کی پرسنالٹی تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کریں، اور میرے حساب سے تو یہ بالکل ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سارے بچوں کو برابر ہی رکھنا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات پہ آ جاتے ہیں۔ پڑھائی میں بچوں کو پریشرائز نہ کریں، پریشر نہ ڈالیں کہ تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، تمہیں انجینئر ہی بننا ہے، اس طرح سے نہیں۔ بچے کا انٹرسٹ دیکھیں، شروع سے دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے۔ جیسے میرا بڑا بیٹا ہے، مجھے لگتا ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے، اگر وہ آگے جا کے بھی ایسا ہی ہوا تو میں اسے ظاہر ہے آئی ٹی میں ہی ڈالوں گی۔ اب میں اسے پریشرائز نہیں کروں گی کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، بالکل نہیں۔ ہاں، اگر وہ واقعی میں انٹرسٹڈ ہو، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا بیٹی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو آپ شروع سے اس کو جو ہے نا، شروع سے آپ اس کے اندر انٹرسٹ ڈالتے جائیں کہ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی دکھائیں، اور بچے کا دماغ دیکھ کے بات کریں۔ اگر بچہ واقعی میں انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ آگے جا کے بن سکتا ہے، کتنی مشکل فیلڈ میں آپ اسے ڈالنا چاہ رہے ہوں،
اگر بن سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کا انٹرسٹ شروع سے ڈیولپ کروائیں، مائنڈ سیٹ ہو جائے گا اگر بچے کا تو پھر وہ آگے نکل جائے گا، یہ بات ہے، آگے جا کے لے لے گا۔ اور ایک اور بات جو کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی اور بہت کامن ہے، یہاں پہ تو خیر ایسا نہیں ہوتا ڈینمارک میں، کہ بچوں کو فرسٹ آنے پہ نہ بوجھ ڈالیں پلیز، کہ بھائی آپ نے فرسٹ آنا ہے، آپ نے فرسٹ آنا ہے، فرسٹ نہیں تو سیکنڈ تھرڈ تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ بچوں کے دماغ میں بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے پھر اس بات کا، وہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں آنا ہی ہے، بھائی اچھی پرسنٹیج آ رہے ہیں، اچھے مارکس آ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، یہ بھی بہت ہے۔ تو اس لیے آپ پلیز بچوں کو پریشرائز نہ کریں کہ ہمارا بچہ اتنے نمبر آئے، اتنا کچھ آئے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو پوزیشن آنا ہی ضروری نہیں ہوتا، اچھے نمبرز سے پاس ہو جائے بچہ تو وہ بھی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ففتھ ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ مذاق نہیں اڑائیں، ٹھیک ہے، بچوں کو کسی کا مذاق اڑانے کی عادت شروع سے ہی نہ ڈالیں، آپس میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر ایک بچہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، دوسرا تھوڑا سا ویک ہے پڑھنے میں یا کسی چیز میں، تو آپ دونوں کے سامنے کبھی نہیں کہیں کہ یہ میرا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے، تم کس پہ چلے گئے۔ یہ ٹیچرز پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، ٹیچرز بھی اسکول میں اکثر کرتے ہیں، دو بھائی پڑھ رہے ہیں، دو بہنیں پڑھ رہی ہیں، ایک کو کہنا تم تو اتنے انٹیلیجنٹ، تمہارا بھائی کس پہ چلا گیا، تمہاری بہن کس پہ چلی گئی۔ تو اگر کوئی ٹیچر میری بات سن رہی ہے تو وہ بھی پلیز اس چیز کو اوائڈ کریں کہ اس طرح سے بچوں کے سامنے نہیں کہیں۔ جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جائے گا، اور جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے وہ بیچارہ احساس کمتری میں ہو جائے گا، تو اس کا ذمہ آپ پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، گناہ بھی آئے گا آپ پہ۔ اس لیے پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی دونوں یہ حرکت بالکل نہ کریں کہ بچے کے سامنے بول رہے ہیں کہ بھائی تم ویک ہو یا تم انٹیلیجنٹ ہو، اور مذاق بالکل نہ اڑائیں ایک دوسرے کا کسی بھی بات پہ۔ بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، یہ گناہ کی بات ہے۔ لاسٹ ایک اور بات کر لیتی ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کہ چھوٹے بچے جو ہمارے ہوتے ہیں، جیسے میرا بیٹا حاشر ہے یا جو، ان کو کسی چیز سے ڈرائیں نہیں کہ سو جاؤ ورنہ اللہ بابا آ جائے گا، ورنہ یہ آ جائے گا، ورنہ بھوت آ جائے گا، ورنہ ڈاگی کی آواز آ رہی ہے یا کچھ، کسی بھی چیز سے نہیں ڈرائیں۔ چھوٹے بچوں کا دل ویسے ہی بہت کمزور ہوتا ہے، تو انہیں کسی چیز سے ڈرانے کے لیے آپ بالکل نہ کیا کریں۔ لاسٹ ٹائم فائر ورکس ہوا تھا، نیا سال سٹارٹ ہو رہا تھا، اس میں میرا بیٹا بہت ڈر رہا تھا حاشر، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس کا ڈر نکالیں، اسے ڈرائیں نہیں، مزید اس کا ڈر نکالنا ہوتا ہے ہمیں بچوں کا۔ تو پلیز اپنے بچوں کو اس طرح سے، آپ کا بچہ بچپن سے ہی ڈرپوک بن جائے گا، تو اس لیے ضرورت آپ کو ہے سمجھنے کی کہ آپ اپنے بچے کو نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے میری یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو صحیح لگی ہوں گی۔ ظاہر ہے میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، میں بھی 3 بچے ہو گئے ماشاءاللہ سے، تو ساتھ ساتھ میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھتی جا رہی ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور سیکھ ہی رہی ہوں میں ابھی اپنے بچوں پہ لگی ہوئی ہوں تجربے میں، سمجھ لیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، تو اس میں مزید آپ کو اس طرح کی کوئی اور باتیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ یہاں میں نے میکرونیز بنائی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں۔ میکرونی اسپیگیٹی میں نے مکس کر کے بنائی تھی، اور سارے مسالے وغیرہ آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے، صرف اس میں نے کالی مرچ اور سفید مرچ ڈالی ہے، اور نمک ڈالا ہے، اور سویا ساس، چلی ساس، اور مایونیز اور کیچپ بھی ڈالی ہے، جس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ سب سے پہلے لہسن ادرک کو میں نے فرائی کیا، اور اس میں نے چکن بالکل باریک باریک کاٹ کے ڈال دی، اس کے بعد سارے مسالے ڈال دیے، اسپیگیٹی میکرونی میں نے بوائل کی ہوئی تھی، اینڈ میں وہ ڈال دی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کچھ مزید اچھے ٹاپکس سے جو نیو مدرز ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے۔ اللہ حافظ۔